حدیث رسول لایا ہوں، میں مدینے کے پھول لایا ہوں، میں حدیث رسول لایا ہوں، میں حدیث رسول لایا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز وجل سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی 40 احادیث میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں۔ اب تک ہم 18 احادیث طیبہ سن چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی مزید آگے سنیں گے۔ امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، الحدیث التاسع عشر، یعنی 19ویں حدیث، عن ابی العباس عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال كنت خلف النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یوما فقال یا غلام انی اعلمک کلمات احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، واعلم ان الامة لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، وان اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله لك، رفعت الاقلام وجفت الصحف، رواه الترمذي وقال حديث صحيح۔ وفي رواية غير الترمذي احفظ الله تجده امامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا۔ یعنی حضرت سیدنا ابو العباس عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے سواری پر موجود تھا ایک دن، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے فرمایا، یا غلام، یعنی اے بچے، میں تمہیں کچھ کلمات بتانے لگا ہوں۔ پھر وہ کلمات بیان فرمائے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی رعایت کرو، ان کی محافظت کرو، ان کی حفاظت کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاملات کی احکام کی حفاظت کرو، تم اس کی مدد کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ جب تم سوال کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرو، اور جب مدد مانگو تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگو، اور جان لو کہ اگر تمام لوگ اس بات پر جمع ہو جائیں کہ کسی چیز کا تمہیں نفع پہنچانا چاہیں تو وہ تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتے مگر اسی چیز کا کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، اور اگر تمام لوگ اس پر جمع ہو جائیں کہ تمہیں کسی بات کا نقصان پہنچائیں تو وہ ہرگز تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکیں گے مگر اسی بات کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ اقلام یعنی قلم اٹھا لیے گئے، اور جو صحیفے ہیں جن میں تقدیر لکھی گئی، جن میں معاملات لکھے گئے، وہ خشک ہو چکے ہیں۔ اس کو امام ترمذی نے روایت کیا اور فرمایا کہ حدیث صحیح ہے۔ اور امام ترمذی کے علاوہ دوسری روایت کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ اللہ کے معاملات کی حفاظت کرو، تم اللہ کی مدد کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو آسانی کے ایام میں یاد کرو، آسانی کے دنوں میں یاد کرو، تم اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں شدت کے دنوں میں یاد رکھے گا، شدت کی حالت میں تمہیں یاد رکھے گا۔ اور جان لو کہ جو تم سے جدا ہونے والا ہے، جو تمہیں نہیں ملنے والا، وہ تمہیں ہرگز نہیں پہنچے گا، اور جو تمہیں پہنچنے والا ہے وہ تم سے کبھی دور نہیں ہوگا، تم سے جدا نہیں ہوگا، ایسا نہ ہوگا کہ وہ تمہیں نہ پہنچے۔ اور جان لو کہ مدد صبر کے ساتھ ہے، اور مشکل کے ساتھ، پریشانیوں کے ساتھ آسانی بھی ہے، مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے، شدت کے ساتھ آسانی بھی ہے۔ یہ حدیث پاک ایک جامع حدیث پاک ہے، تفصیل کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کچھ باتوں کو اس میں بیان کیا ہے۔
سب سے پہلی بات کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جو اس حدیث پاک کے راوی ہیں، آپ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کئی مرتبہ ان کو دعاؤں سے نوازا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرمائی، اس سے 3 سال قبل پیدا ہوئے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دنیا سے جب پردہ فرمایا تو اس وقت آپ کی عمر 13 سال تھی، یعنی بہت چھوٹی عمر تھی اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا۔ لیکن چھوٹی عمر ہی میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ذہانت کے، فقاہت کے، سمجھداری کے ایسے آثار واضح تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ ان کو دعا سے نوازا۔ چنانچہ بخاری شریف کی حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل، یعنی اے اللہ اس کو، یعنی عبداللہ بن عباس کو دین میں سمجھداری عطا فرما اور اس کو تعویل یعنی قرآن کا علم عطا فرما۔ اور ایک حدیث مبارکہ جو امام طبری نے تہذیب الآثار میں روایت کی ہے، اس کے الفاظ یہ ہیں کہ اللہم علمہ الحکمت و تعویل القرآن، اے اللہ اس کو حکمت یعنی سمجھداری سکھا اور اس کو قرآن کی تعویل یعنی اس کی تفسیر سکھا۔ اور ایک حدیث مبارکہ کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ اللہم بارک فیہ وانشر منہ واجعلہ من عبادک الصالحین، یعنی اے اللہ تو اس کو برکت عطا فرما، اس سے علم کو پھیلا، یعنی وانشرہ منہ، اس سے برکتیں، علم کی باتیں دور دور تک پھیلیں، اور اس کو اپنے نیک بندوں میں سے بنا۔ اور ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں جسے ابن عبد البر نے استیعاب کے اندر روایت کیا کہ اللہم زدہ علما و فقہا، اے اللہ اس کو علم اور فقہ یعنی سمجھداری دین کے اندر زیادتی کے ساتھ عطا فرما۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی ساری دعائیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا تو عطا فرمائی۔ آپ کی عمر مبارک فقط 13 سال تھی جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا، لیکن اس کے باوجود آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابہ کرام علیہم الرضوان میں شمار ہوتے ہیں کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے زیادہ احادیث طیبہ روایت کی ہیں۔ 1000 سے زیادہ روایت کرنے والے صحابہ میں یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ احادیث آگے بیان کرنے والوں میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا بھی نام ہے۔ وجہ یہ کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم کے بہت زیادہ شائق تھے، بہت زیادہ شوقین تھے، اور علم حاصل کرنے میں کسی طرح کا تکبر، کسی طرح کی حیا آپ آڑے نہیں لاتے تھے۔ جہاں جس صحابی سے آپ کو موقع ملتا ان کے پاس جا کر آپ علم حاصل کرتے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو صحابہ کرام علیہم رضوان میں یہ مقام عطا فرمایا کہ آپ حبر الامہ یعنی امت کے جلیل القدر عالم کہلانے لگے، اور آپ ترجمان القرآن یعنی قرآن کی ترجمانی کرنے والے، قرآن کے مفسر اور سلطان المفسرین کے نام سے علماء کے درمیان آپ مشہور ہوئے، یعنی مفسرین کے سردار، مفسرین کے شہنشاہ، مفسرین کے بادشاہ، ان ناموں سے آپ علماء کے درمیان معروف ہیں۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جلیل القدر صحابی ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کئی دعائیں ان کو ملی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری احادیث طیبہ انہوں نے آگے روایت کی ہیں جو امت کے لیے ایک سرمایہ ہیں جن کے ذریعے رہنمائی حاصل کی جاتی ہے۔ انہی میں سے ایک حدیث مبارکہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے سواری پر تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے ان کو پکارا یا غلام، اے غلام، یعنی اے بچے۔ غلام کا مطلب بچہ ہوتا ہے، تو چونکہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس وقت چھوٹے تھے، تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے محبت کے ساتھ ان کو یہ پکارا، اور ایک روایت کے اندر الفاظ ہیں کہ یا غلیم، یعنی اے چھوٹے بچے۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں کچھ کلمات سکھانے لگا ہوں۔ مسلم شریف کے حدیث پاک کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ ینفعک اللہ بہا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذریعے تمہیں فائدہ دے گا۔ ایسی باتیں بتانے لگا ہوں کہ اگر ان کا لحاظ کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں فائدہ عطا فرمائے گا۔ تو یہ گفتگو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ابتدا میں اس لیے بیان فرمائی تاکہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما مکمل طور پر متوجہ ہو جائے، یعنی آگے جو بات بیان کرنی ہے وہ چونکہ اہمیت کی حامل ہے، اس لیے پہلے سے مخاطب فرمایا، پھر اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا کہ میں بڑی اہم بات تمہیں بتانے لگا ہوں، کچھ کلمات تمہیں بتانے لگا ہوں۔ لہذا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بالکل متوجہ ہو کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بات آپ نے سنی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلی بات یہ ارشاد فرمائی کہ احفظ اللہ یحفظک، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ
کے معاملات کی حفاظت کر، یعنی جن چیزوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے ان کو بجا لاؤ، جن چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں منع فرمایا ہے ان سے بچو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ تمہارے لیے مقرر کیا ہے اس پر راضی رہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ رہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت والے کام کرتے رہو، اس کی عبادت کرتے رہو۔ یہ احفظ اللہ کا معنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاملات کی حفاظت کرنا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرنا، اس سے محبت کرنا، اس نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان پر عمل کرنا۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائے گا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری دنیا کی مشقتوں سے، دنیا کی ناپسندیدہ چیزوں سے حفاظت فرمائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کی مشکلات کو تمہارے لیے آسان فرمائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائے گا، یعنی شیطان مردود سے تمہاری حفاظت فرمائے گا، تمہارے دشمنوں سے تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ یعنی جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کریں گے تو پھر یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے لیے آسان ہو جائیں گی۔ یہاں اور دیگر احادیث طیبہ میں جب اس طرح کی بات آتی ہے تو ایک سوال یہ اٹھتا ہے عمومی طور پر کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرما رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مدد فرما رہا ہے، تو اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے نیک بندوں پر بھی آزمائشیں آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں، لوگوں پر پریشانیاں آتی ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں ہم بنیادی طور پر اس دنیا کے اندر امتحان کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ یہ دنیا اس لیے بنائی گئی ہے تاکہ ہم یہاں پر آخرت کی تیاری کریں۔ موت اور زندگی کو اسی لیے بنایا گیا تاکہ اچھے اعمال کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام کریں۔ اب دنیا کے اندر جو مصیبتیں اور پریشانیاں آتی ہیں، اگر بندہ اس بات کا ذہن بنا لے کہ یہ مصیبتیں چاہے کیسی ہی ہوں، یہ مصیبتیں پریشانیاں کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہوں، ایک دن انہوں نے ختم ہو جانا ہے، اور اگر دنیا میں یہ ختم نہیں بھی ہوتی تو مجھے جب میں دنیا سے رخصت ہوں گا تو یہ ساری کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن اگر میں ان کے اوپر صبر کروں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو مجھے آزمائش دی گئی ہے اس میں پورا اتروں گا تو اس کا جو بدلہ ملے گا وہ ایسا ہوگا کہ یہ تمام کی تمام مصیبتیں، پریشانیاں کچھ بھی میرے سامنے نہیں ہوں گی۔ جیسا کہ بعض روایتوں کے اندر یہ موجود ہے کہ کل بروز قیامت جب اہل آزمائش، اہل ابتلا، یعنی جن کو مصیبت کے اندر مبتلا کیا گیا، جن کو پریشانی میں مبتلا کیا گیا، وہ جب کل بروز قیامت ان آزمائشوں کا ثواب دیکھیں گے تو تمنا کریں گے کہ کاش ہمارے جسموں کو کینچیوں سے کاٹا جاتا اور ہم اس پہ صبر کرتے تو ہمیں جو انعامات ملتے وہ ایسے ہوتے۔ جب قیامت کے دن ان انعامات کو دیکھیں گے تو بہرحال جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاملات کی حفاظت کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے گا، یعنی ہمارے دل کے اندر ایسی حلاوت پیدا ہوگی، ایسا صبر پیدا ہوگا کہ اگر آزمائشیں آئیں گی تو وہ آزمائشیں ہمیں یوں مشکل محسوس نہیں ہوں گی کہ اس کی وجہ سے ہم واویلا کریں، بلکہ اس پر صبر کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم مقام اور مرتبے حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ دوبارہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا، احفظ اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاملات کی حفاظت کر۔ اس کا معنی علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ مخلوق کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ پیش آؤ، مخلوق کے معاملات میں ان کی مدد کرو، جہاں ان کو مصیبت پیش آئے ان کی مدد کرو، تجدہ تجاہک، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے سامنے پاؤ گے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد تمہارے بالکل قریب ہوگی۔ تو جو مخلوق کی مدد کرتا ہے، مخلوق کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ پیش آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث مبارکہ کے اندر ہے کہ بندہ جب تک اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد فرماتا رہتا ہے۔ تو مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاملات کی حفاظت کرو، یعنی اس کی شریعت پر عمل کرو، اس کی مخلوق کے ساتھ اچھائی کے ساتھ پیش آؤ، ان کی مدد کرو، تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تمہاری مدد فرمائے گا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا سألت، یعنی جب تم کسی چیز کا سوال کرو تو فاسأل اللہ، اللہ ہی سے سوال کرو، کسی اور سے سوال نہ کرو، یعنی کسی اور کی طرف متوجہ نہ ہو، کسی اور کی طرف اپنی توجہ نہ لگاؤ، بلکہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توجہ لگاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان بڑی عجب ہے۔ ارشاد فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے لیس کمثلہ شیء، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مثل کوئی نہیں ہے۔ اس کی بے مثل باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ جب ہم دنیا میں کسی سے مانگتے ہیں تو جس سے مانگا جاتا ہے وہ بار بار مانگنے کی وجہ سے عمومی طور پر ناراض ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی بڑے سے
سوال کریں گے تو ایک دن وہ تنگ آ جاتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ ہی الگ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہی سب سے الگ ہے. ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے، من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہیں مانگتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ناراض ہوتا ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں، عاجزی کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند آتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو بڑا پسند فرماتا ہے کہ بندے اس سے سوال کریں، بندے اس سے مانگیں. قرآن پاک میں جگہ بجگہ اس بات کا حکم موجود ہے، احادیث طیبہ کثیر اس حوالے سے موجود ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دعا مانگنے والوں کو بہت پسند فرماتا ہے. ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جب صحابہ کرام علیہم رضوان نے سوال کیا کہ ہمارا رب دور ہے کہ ہم اس کو پکاریں یا قریب ہے کہ اس سے مناجات کریں، یعنی سرگوشیوں میں بات کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. یعنی جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو ان سے کہو کہ میں قریب ہوں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت یہ ہمارے قریب ہے. تو وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. جب بھی دعا کرنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا کا جواب دیتا ہوں، اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں. اور بھی احادیث طیبہ اس باب میں موجود ہیں. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، دعا کرتے رہنا چاہیے. بعض روایتوں کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں حدیثوں کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ لمحات ہیں کہ جن میں بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگ لے تو پھر اس کے بعد کبھی بھی بدبختی نہیں ہے، بس اٹھتے بیٹھتے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگتے رہیں. اگر ان لمحات کو ہم نے پا لیا اور اس میں دعا کر لی تو کبھی بھی بدبختی ہمارے قریب نہیں آئے گی. یہ ارشاد فرمائے کہ اذا سألک، جب تم سوال کرو تو فاسأل اللہ، اللہ سے سوال کرو. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ بِشَيْءٍ، جب تم کسی سے مدد مانگو تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب مدد طلب کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کرو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی حقیقی طور پہ مدد فرمانے والا ہے، اس کی مدد کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. وہ مدد فرمائے گا تو ہی دنیا کے معاملات ہمارے حل ہو سکتے ہیں، آخرت کے معاملات ہمارے حل ہو سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہی مدد فرمانے والا ہے. لیکن یہاں پر ایک غلط فہمی عمومی طور پر یہ پیدا کی جاتی ہے کہ جو ان احادیث طیبہ کا آیات کا مقصود تھا کہ یہ آیات کیوں بیان ہوئی، یہ احادیث طیبہ کیوں آئیں، اس سے بالکل دور کر دیا جاتا ہے. ان آیات کا، ان احادیث طیبہ کا جو مقصد اصلی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی توجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مصائب کے اندر، مصیبتوں کے اندر مدد طلب کریں. یہ ہمارا ان احادیث کا اور آیات کا اصل سبق ہے کہ اگر ہم ان آیات کو اور احادیث طیبہ کو سمجھ لیں تو پھر ہم دنیا کے اندر جو مصیبتیں اور پریشانیاں آتی ہیں ان پہ پریشان ہونا چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر توکل کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی طرف نظر کریں گے. لیکن عمومی طور پر اس سے توجہ ہٹا کر اس طرف لائی جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنا یہ حرام ہے، اور بعض لوگ اس کے اوپر شرک کا فتویٰ بھی لگا دیتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں. اس حدیث مبارکہ کے تحت کہ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ، جب تم مدد طلب کرنا چاہو، مدد طلب کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کرو. اس حدیث پاک کی شرح کرتے ہوئے ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب المبین المعین کے اندر یہ الفاظ استعمال فرمائے کہ ای اردت طلب المعونۃ فی تحمل المعونۃ المتعلقۃ بامر الدنیا والآخرہ، یعنی جب تم کسی بھی معاملے کے اندر مدد طلب کرنا چاہو، چاہے وہ دنیا کے معاملے سے تعلق رکھتا ہو یا آخرت کے معاملے سے تعلق رکھتا ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کرو. اب اگر ہم دنیا کے معاملات دیکھیں تو ہزاروں لاکھوں معاملات ہیں کہ جس میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ دیگر کئی لوگوں سے مدد طلب کر رہے ہوتے ہیں. ڈاکٹر کا معاملہ ہے تو دوائی کا معاملہ ہے تو ڈاکٹر سے مدد طلب کر رہے ہوتے ہیں، کھانے پینے کا معاملہ ہوتا ہے تو اپنے والدین سے، اپنے گھر والوں سے طلب کر رہے ہوتے ہیں، تنخواہ کا معاملہ ہے تو مدد اپنے سیٹ سے طلب کر رہے ہوتے ہیں. یعنی دنیا کے اندر کئی
معاملات ایسے ہیں کہ جو آپس کی مدد کے ذریعے ہی چلتے ہیں. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس حدیث کی شرح میں علماء یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ دنیا کا معاملہ ہو یا آخرت کا معاملہ ہو، تمام معاملات میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کرنی چاہیے. تو جس طرح دیگر معاملات کے اندر وہ معاملات کے جو ما فوق الاسباب ہیں، عام طور پہ ہوتے نہیں ہیں، ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد مانگنی چاہیے. تو اسی طرح ما تحت الاسباب، یعنی جو اسباب کے تحت آتے ہیں، عام طور پہ وہ معاملات ہوتے ہیں، ان میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے مدد طلب کی جائے گی. تو اصل معنی اور مفہوم کو سامنے رکھنا چاہیے کہ چاہے آپ دنیا کے وہ معاملات ہوں کہ جو عام طور پہ وقوع پذیر ہوتے ہیں، لوگ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، یا عام طور پر وہ وقوع پذیر نہیں ہوتے، ایک دوسرے کی لوگ اس میں عمومی طور پہ مدد نہیں کرتے، جیسے کسی ولی اللہ سے کوئی چیز مانگنا، یا ان سے اولاد کا طلب کرنا، یا ان سے اپنی مصیبتوں کو دور کرنے کا کہنا، یا آخرت کے معاملے میں کسی سے شفاعت کی بھیک مانگنا، کسی سے شفاعت کا سوال کرنا. یہ تمام کے تمام اگر اس میں یہ بنیادی نظریہ سامنے رکھا جائے کہ ان تمام میں حقیقی مددگار رب تبارک و تعالیٰ ہے. ڈاکٹر سے ہم نے دوائی لی تو دوائی کے اندر شفا رکھنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، بذات خود دوائی کوئی شفا دینے والی نہیں ہے. اگر یہ عقیدہ اور نظریہ کوئی رکھتا ہے کہ دوائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کے بغیر ہی ہمیں نفع دے دے گی تو وہ تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. یہ تو سیدھا سیدھا شرک ہو جائے گا کہ اس نے دوا کو جو ہے مستقل مانا کہ دوا جو ہے وہ مدد کر سکتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کے بغیر. تو یہ ضروری ہے کہ ہم یہ نظریہ سامنے رکھیں کہ ہر چیز کے اندر حقیقی مدد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہوتی ہے. باقی چاہے دنیا کے معاملات ہوں، چاہے دین کے معاملات ہوں، چاہے آخرت کے معاملات ہوں، تمام کے اندر حقیقی مددگار اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے. یہ چیزیں تمام کی تمام ہمارے لیے اسباب بنتی ہیں. اگر اس نظریے کو، اس بات کو ہم سامنے رکھ لیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کوئی وسوسہ جو ہے وہ ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا. اس حوالے سے کئی مرتبہ مدنی چینل پر ابحاث بھی کی جا چکی ہیں، گفتگو بھی کی جا چکی ہے. علماء اہل سنت مستقل کتابیں اس موضوع پر لکھ کر بیان کر چکے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس حوالے سے بھی ہماری مدد فرمائے اور ہمارے عقیدے اور ایمان کی اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرمائے. آگے ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ جان لو اگر تمام کے تمام لوگ اس بات پر جمع ہو جائیں کہ تمہیں کسی چیز کا نفع پہنچانا چاہیں تو صرف اسی چیز کا نفع پہنچا سکیں گے جو اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے لکھ دیا. اور اس کا برعکس، یعنی اگر تمام کے تمام لوگ تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں تو تمہیں فقط اسی چیز کا نقصان پہنچا سکیں گے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے. کیونکہ تمام کی تمام باتیں لکھ کر اس کے بعد قلم اٹھا لیے گئے اور جو صحیفے تھے وہ خشک ہو گئے. یہ تقدیر کی بحث ہے اور اس پر تفصیل کے ساتھ کلام ہم حدیث نمبر 4 کے اندر کر چکے ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی جو حدیث مبارکہ تھی اس میں تفصیل کے ساتھ 3 ایپیسوڈ کے اندر، 3 سلسلوں کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کی تھی کہ تقدیر کا حقیقی مقصد کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرنا، آنے والی مصیبتوں پر صبر کرنا، آنے والی جو خوشیاں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو انعامات مل رہے ہیں اس پر پھولنا نہیں، بلکہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ عطا فرمائے ہیں. یہ تقدیر کے بنیادی مقاصد میں سے تھا. اسی بات کو یہاں پر بیان کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس بات کو تمہارے لیے مقرر کر دیا، نفع مقرر کر دیا ہے، تو تمام کے تمام لوگ مل جائیں اور تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں تو وہ نقصان نہیں پہنچا سکتے. وہ نقصان فقط وہی پہنچائیں گے جو تمہاری تقدیر کے اندر لکھا ہوا ہے. لہذا تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر مکمل بھروسہ رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر مکمل طور پر توکل کرو. یہاں تک ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ تھی. آگے جو اس حدیث پاک کے الفاظ ہیں وہ دیگر کتابوں کے اندر، مسند احمد وغیرہ کے اندر موجود ہیں کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان الفاظ کے علاوہ کچھ اور الفاظ ارشاد فرمائے تعرف الی اللہ فی الرخاء، یعنی جب آسانی کے دن ہوں، تمہاری حالت آسانی والی ہو، تمہارے پر مصیبتیں نہ ہو، تو ان دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد رکھو، یعنی اللہ سے مدد طلب کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو. یہ جو آسانی کے دن ہوتے ہیں ان میں یہ معاملات کرو. یعرفک فی الشدہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں پھر جب تمہارے پر مصیبتیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی تو ان دنوں میں تمہیں یاد رکھے گا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ بھولنے سے پاک ہے. ان دنوں میں تمہاری خصوصی مدد اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا. یعنی بندہ جب مشکلات کے اندر آئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کی مدد فرمائے گا. تو ہمیں چاہیے کہ جب ہم عمومی طور پہ ہوتا یہ ہے
کہ لوگ جب مصیبت کے اندر آتے ہیں، پریشانی میں آتے ہیں، اس وقت تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرتے ہیں، مسجد کی طرف جائیں گے، نیک اعمال کرنے لگیں گے، لیکن جیسے ہی ان سے مصیبتیں پریشانیاں دور ہوتی ہیں دوبارہ نافرمانی کی طرف آ جاتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جس طرح ہم مصیبت کے اندر، پریشانیوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اسی طرح ہمیں آسانی کے دنوں میں، ان دنوں میں کہ جب کوئی پریشانی نہ ہو، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد رکھنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے، اس کی حمد کرنی چاہیے، اس کی عبادت کرنی چاہیے، اس سے دعائیں مانگنی چاہیے۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب مصیبتیں آئیں گی، پریشانی آئیں گی، تو بآسانی ہماری وہ مصیبتیں اور پریشانیاں ٹلتی چلے جائیں گی۔ حقیقی مدد حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے ہمیں دین، دنیا، آخرت ہر مقام پر نفع پہنچے، فائدہ پہنچے، تو اس میں صبر کرنا ضروری ہے۔ یعنی مصیبت آئی، پریشانی آئی، تو اس کے حوالے سے ضروری ہے کہ ہم اس میں صبر کریں۔ اگر ہم صبر کریں گے تو قرآن کا سچا وعدہ موجود ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو جو صبر کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی امداد اس کے ساتھ ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی مدد اس بندے کے ساتھ ہوتی ہے۔ لہذا مدد کے حصول کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی مدد ہمیں حاصل ہو، تو آنے والی مصیبتوں پر، پریشانیوں کے اوپر صبر کو اختیار کریں۔ اسی طرح فرمایا وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ، کہ جو مشکل ہے، پریشانی ہے، غم ہے، اس سے جو نجات ہے وہ ملنی ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ مشکل آئی تو وہ ہمیشہ رہے گی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ مشکل کو دور فرمانے والا ہے۔ کوئی غم آیا ہے تو اس غم کو ہمیشہ رکھے نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اس غم کو دور فرماتا ہے۔ اور فرمایا وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یعنی ہر مصیبت کے ساتھ، ہر پریشانی کے ساتھ آسانی ہے، ہر تنگی کے بعد آسانی ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ بندے پر ہر طرح کے معاملات لے کر آتا ہے، کبھی آسانیاں ہوتی ہیں، کبھی مشکلات ہوتی ہیں، لیکن بندے کو ہر صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے، اس کے معاملات پر بندے کو صبر کرنا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں بھی اس کو بھلائیاں عطا فرمائے گا، اور بالفرض دنیا میں اس کو دنیاوی اعتبار سے کوئی آسانی نصیب نہ ہوئی تو کل بروز قیامت ایسی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ملیں گی کہ جن کا بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ایک روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ قیامت کا دن جب آئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ایک شخص کو کہ جس کو دنیا میں سب سے زیادہ نعمتیں دی گئیں، سب سے زیادہ نعمتیں دی گئیں، اس کو جہنم کا ایک جھونکا کھلایا جائے گا، یوں ڈالا اور جھونکا اس کو کھلایا جائے گا۔ اب اس سے پوچھا جائے گا کہ کیا تجھے کبھی کوئی نعمت ملی ہے، کوئی آسانی ملی ہے؟ تو جہنم کا ایک جھونکا ایسا ہوگا کہ جس کی وجہ سے وہ کہے گا کہ مجھے تو کوئی آسانی پہنچی ہی نہیں ہے، مجھے تو کوئی نعمت ملی ہی نہیں ہے۔ ایسی مصیبت اس جہنم کے اندر ہوگی، اور اس شخص کو لایا جائے گا کہ جس کو دنیا میں سب سے زیادہ مصیبتیں پہنچی، سب سے زیادہ پریشانی پہنچی، اس کو جنت کا ایک جھونکا کھلایا جائے گا، ایک اس کو دکھا کے یا اس کو جنت سے ایک چکر لگا کے لایا جائے گا۔ اب اس سے پوچھا جائے گا کہ کیا تجھے دنیا میں کوئی مصیبت پہنچی؟ تو جنت کی صرف ایک دفعہ زیارت کرنے کے بعد، اس کا ایک جھونکا لینے کے بعد وہ یہ کہے گا کہ مجھے تو کوئی مصیبت و پریشانی پہنچی ہی نہیں ہے۔ تو دنیا کے اندر اگر مصیبتیں، پریشانیاں بالفرض ساری کی ساری زندگی بھی رہیں، تو آخرت میں وہ نعمتیں ہیں، وہ آسانیاں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ایسے انعامات عطا فرمائے گا کہ بندہ تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں اور زیادہ مصیبتیں آتی تاکہ آخرت کے اندر اور زیادہ مجھے فائدے حاصل ہوتے۔ تو اس لیے پریشانی ہو، مصیبت ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، ہر معاملے میں اپنے رب عز و جل کی رضا پر ہمیں راضی رہنا چاہیے۔ رب تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں کامل توکل عطا فرمائے اور اپنی رضا پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث رسول لایا ہوں، میں مدینے کے پھول لایا ہوں، میں حدیث رسول لایا ہوں، میں حدیث رسول